برادران اسلام و خواتین ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ تمل ناڈو کے واقف ہیں، اور اسی طرح بہت ساری دوسری جگہوں کے بھی، جیسے کرناٹکا ہے اور دوسری جگہ بھی ایسی ہوگا کہ کل سے حکومت کی طرف سے رات دن کا لاک ڈاؤن ہے، ایک طرح سے کرفیو ہے، سمجھے۔ گھر سے نہیں نکل سکتے، سخت ضرورت کی بنا پر گھر سے نکل سکتے ہیں، اور وہ بھی پروف کے ساتھ، کہاں جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں اور کس مقصد سے جا رہے ہیں، اس کے لیے پروف چاہیے۔ جیسے کوئی اسپتال جانا چاہتا ہے، اس کے پاس چٹھی ہے اسپتال کی، یا اسی طرح کوئی آدمی کسی کے جنازے میں جانا چاہتا ہے تو، یا کسی طرح کوئی آدمی کسی شادی میں جانا چاہتا ہے تو ان سب کے لیے ثبوت چاہیے۔ تو لہٰذا آپ ان سب چیزوں سے واقف ہیں کہ ہمارے لیے ابھی 3 دن کے بعد عید آنے والی ہے، تو صدقۃ الفطر عید سے پہلے دینا ہے، اور چاند دیکھنے کے بعد دینا ہے۔ چاند دیکھنے سے 1-2 دن پہلے بھی صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں۔ صدقۃ الفطر کے مقصد حدیث میں 2 بیان کیے گئے ہیں۔ ایک ہے طہرۃ للصائم، جو آدمی روزہ رکھا اس میں کچھ بھی چھوٹی موٹی غلطیاں، کوتاہیاں، تقصیریں ہوئی تو یہ صدقۃ الفطر سے اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ دوسرا طعمۃ للمساکین، غریب محتاجوں کے کھانے کا انتظام۔ اگر عید کے بعد دیتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ عام صدقہ خیرات ہوگا۔ تو اگر آپ نکال کے رکھ دیتے ہیں عید کے بعد دینے کے لیے، تب بھی روزے سے پاکی تو ہوگی، لیکن غریبوں کا فائدہ عید کے دن نہیں ہوگا نا۔ عید کے دن کچھ کھائیں گے، پکائیں گے، ان کی مدد ہوگی۔ اس لیے سوال یہ ہے کہ آج اتوار کا دن ہے اور مئی کی 9 تاریخ ہے، تو آج وہ لاک ڈاؤن یا کرفیو نہیں ہے۔ کیا آج ہم لوگ زکوٰۃ صدقۃ الفطر دے دیں؟ ہاں، دے سکتے ہیں۔ آج کا آج آپ صدقۃ الفطر لوگوں کو پہنچا دیں تو انشاءاللہ قبول ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے۔ صدقۃ الفطر کتنا دینا چاہیے؟ صدقۃ الفطر 2.5 کلو چاول جو آپ کھاتے ہیں وہ دینا چاہیے۔ جو لوگ گیہوں کھاتے ہیں وہ گیہوں دیں گے، اور جو لوگ چاول کھاتے ہیں وہ چاول دیں گے 2.5 کلو۔ بعض علماء نے 3 کلو بھی رکھا ہے۔ یہ کیا صدقۃ الفطر پیسوں کی شکل میں دے سکتے ہیں؟ بغیر سخت ضرورت کے، بغیر سخت ضرورت کے صدقۃ الفطر پیسے کی شکل میں نہیں دے سکتے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہاں یہ بھی دے سکتے، وہ بھی دے سکتے، جو چاہے دے سکتے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ غلہ ہی دینا چاہیے، پیسہ نہیں دینا چاہیے۔ تیسرا یہ کہا گیا سخت ضرورت ہو تو غلے کے بدلے پیسہ دے سکتے ہیں۔ تو سخت ضرورت کا خیال کریں، صرف ضرورت نہیں۔ سخت ضرورت اور ضرورت میں کیا فرق ہے؟ ضرورت ایسی ہے کہ صاحب ان کو جیسے گوشت لینا ہے، یا ایک صاحب گھی وغیرہ لینا ہے، بریانی پکانی ہے، یہ ضرورت ہے۔ سخت ضرورت ایسا ہے کہ بیمار ہے، کھانے پینے کا مسئلہ اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ علاج وغیرہ کے لیے اس کو چاہیے۔ ایسے آدمی کو آپ یہ سخت ضرورت علاج کے لیے دے سکتے ہیں، نقد دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں دینا چاہیے۔ اس کا خیال کریں 2.5 کلو، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عید سے پہلے ان کو پہنچا دو۔ لہٰذا دونوں باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ آج دے سکتے ہیں صدقۃ الفطر، اور اناج غلے کی شکل میں، چاول گیہوں کی شکل میں آپ صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں۔ بہت سخت ضرورت ہو تو غلے کے بدلے پیسہ دے سکتے ہیں، ورنہ
عام حالات میں نہیں دینا چاہیے پیسہ، وہی دینا چاہیے۔ کون دے گا؟ دے گا گھر کا جو بڑا آدمی ہے، وہ دے گا اپنی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے۔ یہاں تک کہ جو بچہ ابھی پیدا ہوا، یعنی چاند نظر آنے سے 1-2 گھنٹہ پہلے، عصر کے وقت پیدا ہوا، تو اس کا بھی صدقۃ الفطر دینا چاہیے۔ پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا بھی ہے کیا؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے دینے کی کہ سب پیٹ کے بچے کی بھی دینا ہے۔ تو گھر کا جو بڑا آدمی ہے وہ اپنی طرف سے دے گا، اپنے گھر والوں کی طرف سے دے گا، بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، بچیوں کی طرف سے دے گا۔ اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر گھر کا جو بڑا آدمی ہے وہ کماتا وماتا تو نہیں ہے، اس کا بیٹا ہے، کماتا ہے، اس کی آمدنی ہے، تو بیٹا دے گا اپنی بہن کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، باپ کی طرف سے، والدین کی طرف سے، وہ صدقۃ الفطر دے گا۔ 3-4 آدمی کا صدقۃ الفطر ایک آدمی کو دے سکتے ہیں کیا؟ ایک گھر کو دے سکتے ہیں کیا؟ دے سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ گھر ہے، وہاں 2-3 آدمی ہیں، آپ لے جا کے وہاں 10 کلو 4 آدمی کا صدقۃ الفطر 10 کلو چاول دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک صدقۃ الفطر 2-3 آدمی کو دے سکتے کیا؟ مثلا آپ کے محلے میں 2 غریب ہیں، 2.5 کلو چاول دینا ہے، ان کو 1 کلو، ان کو 1.5 کلو، نہیں تو ان کو 1.25 کلو، ان کو 1.25 کلو، جیسا وہاں ہے لوگ۔ یہ گھر میں کھانے والے زیادہ ہیں، یہ گھر میں کم ہیں، کم والوں کو 1 کلو دے دیے، زیادہ والوں کو 1.5 کلو دے دیے، یہ بھی جائز ہے۔ ایک بات، صدقۃ الفطر کے لیے زکوٰۃ کا نصاب ہونا ضروری ہے کیا؟ زکوٰۃ کا نصاب کا ایسا حساب کرتے ہیں، عید کے دن یا جس دن آپ دیتے صدقۃ الفطر، جیسے آج کا دن، تو پورے گھر کی چیزیں جوڑنا، صرف سونا چاندی نہیں، صرف پیسہ نہیں، پیسہ بھی اور دوسری چیزیں، گھر میں 40 کلو چاول رکھے ہیں کھانے پکانے کے واسطے، دال رکھے ہیں، اور صاحب کپڑے رکھے ہیں، اس طرح سب جوڑ کر دیکھنا۔ اگر وہ پورا زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے تو صدقۃ الفطر ہے، نہیں تو معاف ہے۔ یہ مسئلہ حدیث میں نہیں ہے، لوگوں نے اس کو بنا کے رکھا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لہذا جو غریب ہیں ان کو صدقۃ الفطر پہنچانا چاہیے۔ ایک گھر میں 4 آدمی ہیں، آپ نے وہاں 10 کلو بھیج دیا، اب عید کے دن کھانے کے واسطے ان کو بیوی وغیرہ کو عید کے دن رات تک کھانے کے واسطے کتنا چاول ضروری ہے اتنا رکھ کے وہ اپنی طرف سے صدقۃ الفطر جو آپ بھیجے اس میں سے اپنے واسطے رکھ کے جو زیادہ ہے، ایک دن سے زیادہ کا ہے، وہ نہ دینا۔ جیسے گھر میں 2 آدمی ہیں، آپ 10 کلو بھیجیں تو ان کو عید کے کھانے کے لیے اور یہ 2-3 دن کھانے کے لیے 2 کلو کی ضرورت ہوگی۔ اب ان کو چاہیے 2 کلو رکھ کے ان کی بیوی کا ملا کے 5 کلو وہ غریبوں کو دیں گے، لیکن وہ کوئی کرتے نہیں ہے، سب لے کے رکھ لیتے ہیں، وہ نہیں کرتے۔ حالانکہ مسئلہ ایسا ہے، جن کے پاس زیادہ جمع ہو گیا انہیں خود صدقۃ الفطر دینا چاہیے، اور صدقۃ الفطر میں نیت ضرور کرنا چاہیے کہ آپ یہ چاول ان کو کس لیے دیتے ہیں، اس نیت کے ساتھ آپ چاول ان کو دے سکتے ہیں، اور یہ سب نیتیں آپ کو کرنی چاہیے۔ آپ صاحب اللہ جو کچھ روزہ میں غلطی ہوگی اس کو معاف کر دے اللہ، اس طرح آپ نے دل میں سوچ لیا یا دعا بھی کر لی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ذرا دور دراز کے علاقے میں رہتے ہیں، وہ آپ کو فون کر کے بول دیتے کہ میرا صدقۃ الفطر نکال کے رکھ دو، میں عید کے بعد آ کر لے لیتا ہوں، لے لیتی ہوں، ایسا بولتے ہیں۔ کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ 2 جو مقصد ہے، ایک تو روزے کی غلطیوں کی معافی ہے، اور دوسرا غریبوں کو اس دن کھلانا پلانا ہے۔ تو اس میں خیر روزے کی تو نکل جائے گی، سمجھے غلطی ہو رہا، لیکن عید کے دن
وہ آ کے کہاں کھاتی ہیں؟ وہ تو عید کے 4 دن بعد آئیں گی، 6 دن کے بعد آئیں گی۔ اس لیے میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا کہ صدقۃ الفطر نکال کے رکھ دیں، عید کے 4-6 دن کے بعد ان کے کوئی غریب رشتہ دار آ کر لے جائیں۔ میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں، لہٰذا ان باتوں کا بھی خیال کیجیے۔ صدقۃ الفطر آپ جب دیتے ہیں تو اللہ کی مہربانی سے آپ کے روزوں کی غلطیاں بھی معاف ہو جاتی ہیں اور غریبوں کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ 4 آدمی کا صدقۃ الفطر دینا ہے ایک گھر کو، تو کیا کرتے ہیں 2 آدمی کا دیتے اور 2 آدمی کا پیسہ نکال کر دے دیتے۔ تو کیا ایسا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے۔ بریانی کھانے کے واسطے پیسہ دینا جائز نہیں ہے۔ وہ کیا جائز ہے تو اس کو میں بتا دیا، سخت بیمار ہے، پیسے کی ضرورت ہے، تب چاہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، ورنہ چاول نہیں دے سکتے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ سب صدقۃ الفطر 2.5 کلو دیتے، زکوٰۃ کا پیسہ ان کے پاس ہے، دینا ہے زکوٰۃ بھی، اس کے بدلے وہ دینا چاہتے ہیں مثلا گھی، کاجو، اس طرح کی چیزیں دینا چاہتے ہیں، جائز ہے کیا؟ نہیں، جائز نہیں۔ آپ پیسہ دیجئے، جو آپ کے پاس زکوٰۃ کا پیسہ ہے وہ آپ دیجئے۔ 2 آدمی کو بھیج دیا 5 کلو، اب زکوٰۃ کا پیسہ آپ کے پاس ہے، 100-200 روپیہ ان کو دے دیجئے۔ اس لیے کہ یہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے غریبوں کا حق ہے، اس میں آپ کوئی بھی اپنا تصرف نہیں کر سکتے۔ کاجو لے لیے، گھی لے لیے، وہ لے کر نہیں دے سکتے آپ کو۔ ہاں اگر وہ کہیں گھر والے کہ بھئی آپ صدقۃ الفطر تو بھیج دیے، ہم کو ذرا گھی بھی وہ بھی لے کر دے دیجئے، آپ ان کی طرف سے نمائندہ بن کر خرید کر دے سکتے، لیکن آپ اپنی مرضی سے زکوٰۃ کے پیسے سے چیزیں خرید کے نہیں دے سکتے۔ صدقۃ الفطر کے ساتھ آپ چاہیں تو 2 آدمی کا مثلا صدقۃ الفطر دیے، اس کا زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کا پیسہ 100 دے دیجئے، 100 روپیہ دے دیجئے۔ اگر زکوٰۃ کا پیسہ نہیں تو اپنی طرف سے صدقہ عامہ، جنرل چیریٹی، وہ آپ دے سکتے، 50 روپیہ، 100 روپیہ، کچھ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ سارے مسائل زکوٰۃ کے ہیں، ان سب کو جان کر اس پر عمل کیجئے۔ گھر کے سارے لوگوں کی طرف سے صدقۃ الفطر، جہاں ایسی پابندی کہ گھر سے نہیں نکل سکتے 24 مئی تک، وہ ان باتوں پر عمل کر کے آج کا صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے روزوں کو قبول فرمائے، جو غلطیاں ہوں ان کو دور کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے غریبوں کو کھانے کا جو انتظام ہوا ہے اس کا بھی اجر و ثواب دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔